پھوپھی جان سے تو اس نے کبھی اچھی امیدیں وابستہ نہ کی تھی. ان کے غیر معمولی رویے کو بھی کبھی در خور عطا نہ جانا. اس کے لیے تو بس ندیم کی چاہت کل تھی، اس کا سرمایہ تھی، جس کے چھن جانے کا وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتی تھی. اپنی نسبت میں اس نے ندیم کو اپنا اسیر بنا رکھا تھا. وہ رخ موڑ جائے یہ ممکن ہی نہ تھا، اور پھوپھی جان نے کس اطمینان سے ندیم کا نام لے کر نسبت ختم کر دی کہ اب وہ کہیں اور شادی کا خواہاں ہے. اس کی عزت نفس کو زبردست ٹھیس پہنچی تھی. وہ اب ندیم کی باز پرس کی خواہاں تھی، مگر وہ اسلام آباد سے لوٹ کر بھی کسی سے نہ ملا. کچھ عرصے بعد اس کی صباحت کرن سے منگنی کی خبر ملی، اور پھر آس کی ہر ڈور ٹوٹ گئی. پھوپھی جان نے مروتاً بھی انہیں مدعو نہ کیا. البتہ دادی جان منگنی سے لوٹ کر لڑکی والوں کی شرافت، اعلیٰ حسب و نفس اور لڑکی کے حسن کی تعریف میں مداح سراہیں. امی ٹھنڈی سانسیں بھرتی رہیں اور خود اس کا دل چاہا کسی ایسی جگہ جا کر چھپ جائے جہاں کوئی اس سے بات کرنے والا نہ ہو. وقت بڑے سے بڑا زخم بھر دیتا ہے. یہ تو پھر ایک نسبت جو بچپن کا حوالہ تھی، ٹوٹ جانے کا رنج تھا. وہ خوش بھی نہ تھی تو خوش نظر آنے کی کوشش کرتی. اس نے بظاہر اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، اگرچہ دل اب بھی شدت سے ندیم کا گریبان پکڑ کر اپنے ٹھکرا دیے جانے کا جواز پوچھنے کا متمنی تھا. تاہم شکست کا اشتہار بن کر رہنا بھی اس کی عزت نفس گوارا نہ کرتی، اور پھر اللہ اللہ کر کے اسے ایک لڑکی شارز کے لیے پسند آ ہی گئی. یہ واقعہ ہوا تو اس وقت جب اس کا سب سے بڑا فائدہ نقصان کی صورت اختیار کر چکا تھا. مگر بعض خواہشات اس وقت مکمل ہوتی ہیں جب دل سے ان کی تمنا مٹ جاتی ہے. رتابہ حسن و رعنائی کا پیکر تھی، شارز کے لیے نگینے کے مانند موضوع. سب سے بڑھ کر طوبہ نے اسے سند قبولیت بخش دی تھی، تو اور کیا رکاوٹ تھی. نسیم جہاں تو یوں بھی صابروں کے قبیلے سے تھیں. طوبہ کی دوست کی کزن جو اتفاقاً ہی طوبہ کو نظر آئی، اور پھر سب سے بڑا کمال یہ کہ بھا بھی گئی. لاکھ تلاش بسیار پر بھی طوبہ کوئی کمی یا خامی تلاش کرنے میں ناکام رہی. شاید اس لیے کہ اللہ نے شارز کے ساتھ اس کا ملن درج کر رکھا تھا، اور پھر چٹ منگنی پٹ پیا کے مصداق وہ شارز کے پہلو میں سج بھی گئی. نسیم جہاں تمام تر شکوے شکایات بھلا کر نند کو مدعو کرنے گئی تھیں، لوٹیں تو ندیم کے امریکہ سدھار جانے کی خبر ہمراہ تھی. صفیہ بیگم نے شارز کی شادی کا کارڈ لوٹا دیا تھا. شاید چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق اپنا بھید کھل جانے کا خوف لاحق تھا، اسی لیے مزید اور رسم کے حق میں نہ تھیں. بھاوج کی منتیں خوش آمدی بھی ان کا دل موم نہ کر سکیں. وہ بے نیل و مرام لوٹیں. رتابہ جیسی حسین و جمیل بھابھی پانے پر تقریباً سبھی نے اسے تعریف و مبارکباد سے نوازا تھا. ولیمے والے روز وہ آف وائٹ لہنگے میں کانچ کی گڑیا کی مانند حسین نظر آ رہی تھی. شارز بھی دولہا بن کر کچھ کم غضب نہ ڈھا رہا تھا. دونوں کی جوڑی واقعی چاند و سورج کی جوڑی کہلائی جا سکتی تھی. خوشیاں شارز کی ایک ایک ادا سے پھونی پڑ رہی تھیں. رتابہ جیسی حسین بیوی پا کر وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا، اور اس کے من آنگن میں اداسیوں کے ڈیرے آن براجمان تھے. اس نے پل پل اس بے مہر کو یاد کیا تھا جسے نہ محبت نے اپنی جانب کھینچا تھا، نہ شارز کی پرخلوص دوستی اسے لوٹا سکی تھی. کتنا ارمان تھا اسے شارز کی شادی کا. کبھی کبھی گاؤں تکیے کو ڈھول بنا کر بھونڈی آواز میں ایسے گانے گاتا کہ وہ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے. اور آج اس کی غیر موجودگی سے خوشیوں کا ہر رنگ پھیکا پڑ گیا تھا. نہ جگمگاتے کمکمے لبھاتے تھے، نہ خوشی کا کوئی گیت دل کو چھوتا محسوس ہوتا تھا. ساری کائنات ہی بے رنگ ہو گئی تھی. پھوپھی جان نے شارز کی شادی میں شرکت نہ کر کے بے مروتی کی انتہا کر دی. دراصل انہیں اپنی سازش بے نقاب ہو جانے کا خدشہ تھا، ندیم کے اچانک امریکہ چلے جانے سے، جس پر پردہ پڑ گیا تھا. اس نے امریکہ کے ویزے کی خاطر لکی ڈرا میں اپلائی کر رکھا تھا، اور اچانک ہی اس کی قسمت کھل گئی. صباحت کرن جیسے متمول گھرانے کی لڑکی کو بیانے کی خاطر ندیم کی اس کوشش کی وہ حامی تھیں. یہ اور بات کہ صباحت سے اس کی منگنی کروانے کی خاطر انہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اور کتنے ہی جھوٹ کھڑنے پڑے. عثمان صاحب ندیم کے والد اس معاملے میں غیر جانبدار تھے. عالیہ اور اماں کی زبانیں انہوں نے قسمیں دے کر بند کروائی تھیں.
ताहम एक धड़का हमेशा से इनके दिल को घेरे रखता। नदीम पर हकीकत हाल वाज़ा हो जाने पर वो अपने मुकाम से गिर जाती, इसलिए जल्द अज जल्द इसकी शादी की ख्वाहां थीं। मगर इसकी अमेरिका रवानगी भी किसी नेमत से कम न थी इनके लिए। तूबा ने इसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए दिल से निकाल देने का फ़ैसला कर लिया था। इस बेमोहर ने किस आराम से मंगनी रचा ली। इसकी बेवफाई की इतनी ही दलील काफ़ी थी। इंटर के बाद इसने अम्मी के एमा पर घरेलू अमूर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। बीए के एडमिशन दूर थे और अम्मी इसे घरेलू अमूर में ताक कर देना चाहती थी। पहले की बात और थी, इसे अपनों में ब्याह कर जाना था और वो जानती थी कि नंद इसके अनाड़ीपन को कबूल कर सकती हैं। मगर अब इन्होंने इसके रिश्ते की खातिर कई लोगों से कह रखा था। इसकी मंगनी ख़त्म हो जाने की खबर ज़बान ज़दे आम होकर ही रह गई थी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। ये तज़किरा इसे अपनी ज़िल्लत महसूस होता, मगर लोग तरह तरह के सवालात करते और बाज़ औक़ात तरहम आमेज़ जुमले इसे अपनी इज़्ज़त नफ्स पर ताज़ियाने की मानिंद महसूस हुआ करते। इसने अम्मी की रज़ा पर सर झुका देने का फ़ैसला किया था और अपनी शादी की सूरत में ही वो सुरखरू कहलाई जा सकती थी। रुताबा ज़रा रिज़र्व तबीयत की मालिक थी। यूँ भी शादी के अव्वलीन दिन थे। दावतों और तफरीहात का सिलसिला भी ख़त्म ना हो सका था। शारिज़ की शादी के बाद वो तन्हाई सी महसूस करने लगी थी। इसकी तमाम तर तवज्जो अब सिर्फ बीवी की ही जानिब थी। दिन एकदम बड़े बड़े और तवील से महसूस हुआ करते। इस बार छुट्टियाँ इसकी जान का अजाब बनकर रह गई थीं। नदीम की मौजूदगी में हर रोज़ एक नया प्रोग्राम इसका मुंतज़र होता। वो दिन गिन गिन कर इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने का इंतज़ार किया करता था, मगर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ज़िंदगी का हर हुस्न मानंद पड़ चुका था। रुताबा की खीर पकाने की रस्म को भी अरसा गुजर गया था, मगर इसने अब तक घरेलू अमूर में दिलचस्पी जाहिर न की थी। खुद तूबा भी फ़िलहाल इसके काम करने के हक़ में ना थी। इसके नर्म और नाजुक वधियाना हाथ बला के हसीन थे, जिनसे काम लेना इनके साथ ज़्यादती थी। वो दौड़ दौड़ कर रुताबा के सारे काम किया करती, मगर होंस रुताबा की एक मुस्कुराहट, शुक्रिया का कोई लफ्ज़ या लगावट भरा जुमला सुनने से महरूम थी। वो नाप तोल कर बोलती थी, शाज़ो नादिर ही हंसती थी। लगता था इसे अपने हुस्न का भरपूर एहसास है। शादी के बाद वो मज़ीद निखर गई थी। शारीज़ भी इसके नाज उठाता ना थकता था, और जहाँ तूबा की ज़ात पस मंज़र में चली जाती, फसाद वहीं से शुरू हुआ करता। वो छुट्टियों के दिनों में दिन चढ़े तक सोने की आदी थी। कॉलेज जाने के वक्त नाश्ते के नाम पर चंद चाय के घूंट और एक आध सिलाई सी काफ़ी हुआ करता था। मगर भैया अच्छा नाश्ता करने के आदी थे, पराठा ऑमलेट। अब तक ये जिम्मेदारी अम्मी बाखुशी पूरी किया करती, मगर कुछ दिनों से वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला थीं। यूँ भी अब बहू की मौजूदगी में काम इन्हें भारी महसूस हुआ करते। शादी को महीने गुजर गए, इसका दुल्हनापा ख़त्म होने में ना आता, और नींद की तो वो धनी थी। ना जाने कितने अरसे की बेआरामी की कसर हमा वक्त पूरी किया करती। इसी ज़मन में नर्म लफ्ज़ों में अम्मी ने उस रोज़ उसे सर्जिश करनी चाहिए थी। मगर मुझे तो सुबह जागने की आदत ही नहीं है अम्मी, इसने इत्मीनान से कहा था। तो आदत डालो बेटी, सुबह जागकर शारेज़ को ऑफिस की तैयारी में मदद दिया करो, नाश्ता बनाया करो। क्यों, मेरी आमद से कबल क्या ये काम अंजाम नहीं पाते थे? तूबा को महसूस हुआ कि वो सिर्फ सर्द मिजाज ही नहीं, बेहिस भी है। बिल्कुल होते थे, मगर अब मेरी हिम्मत नहीं रही। तुम जानती हो मेरी तबीयत। तो ये जवान जहान लड़की आखिर किस मर्ज़ की दवा है? इसने डायरेक्ट तूबा की जानिब इशारा किया। भाभी, मुंह संभाल कर बात करें, भैया के काम अब आपकी जिम्मेदारी हैं। वो तब गई और तख्त पर नीम दराज दादी जान के लबों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उभर आई। क्यों, तुम सारा दिन करती ही क्या हो? महज घर की सफाई सुथराई या फिर चंद बर्तन धो लेना? खाना भी अम्मी बनाया करती हैं, तो आप बना लिया करें। शादी को महीनों गुजर गए हैं, अभी तक आपके हाथों से मेहंदी नहीं उतरती। तुम कौन हो मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाली? भाभी, आप हद से गुजर रही हैं। हद से तुम गुजर रही हो। मत भूलो कि तुम्हारा रिश्ता क्या है। और अम्मी को जवाब देते हुए इनके रिश्ते की बड़ाई का ख्याल ना आए आपको? इसने दूबदू कहा। बस खामोश हो जाओ,
نہیں کرنا آئندہ شاریز کا کوئی کام، میں جانوں اور وہ تنتناتی ہوئی اٹھ کر چل دی، مگر سارا دن کمرہ بند کر کے بیٹھی رہیں، اور کمرہ اس وقت کھلا جب شاریز آفس سے لوٹا، اور چند ہی منٹوں بعد وہ بگڑے ہوئے تیور لیے اس کے سامنے تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی طوبا، کیا ضرورت تھی تمہیں رتابہ سے منہ زوری کرنے کی؟ بھیا، وہ امی سے بدتمیزی کر رہی تھی تو تم سے بیچ میں کودنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ انہوں نے میری انسلٹ کی تھی۔ انسلٹ تم نے رتابہ کی ہے، یوں ہی نہیں اس نے رو رو کر آنکھیں سجا رکھی ہیں۔ ہائے، یعنی الٹا چور کوتوار کو ڈانٹے۔ میں نے ناشتے کی بابت تم سے کب شکایت کی ہے؟ اگر مجھے نامناسب محسوس ہوا تو میں خود ہی اسے تلقین کروں گا۔ دوسری صورت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی سرزش کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ کم از کم تم نہیں۔ تمہارا دل چاہے تو میرا ناشتہ بنا دیا کرو، ورنہ کیا؟ ورنہ تمہاری پاکٹ منی کا بھی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ صاف دھمکی دے کر چلا گیا اور طوبا سنسی بیٹھی رہ گئی۔ یہ شاریز تھا جس کے لیے طوبا کے منہ سے نکلی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ پاکٹ منی تو کیا، دیگر خواہشات بھی وہ اس سے بڑے ناز و مان کے ساتھ پوری کروا دیا کرتی تھی۔ وہ آج کتنا اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ ابو ریٹائرڈ تھے اور اپنی پینشن سے اپنے ہی اخراجات پورے کر لیا کرتے تھے۔ شاریز نے اس گھر کی پوری ذمہ داری اٹھا رکھی تھی اور آج تک نہایت سعادت مندی سے اپنی ساری تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھتا چلا آیا تھا۔ اگلے روز ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا۔ رتابہ نے صبح جاگ کر ناشتے کے نام پر چائے کے 2 کپ بنائے۔ بقیہ ناشتہ شاریز بازار سے لے آیا، جسے وہ بڑے ناز سے ٹرے میں سجا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ امی اور دادی جان ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ شاریز اطمینان سے تیار ہو کر بنا امی کو خدا حافظ کہے اور دادی جان کی دعائیں لیے آفس سدھار گیا۔ آپ نے دیکھا صاحبزادے کا نیا رنگ؟ انہوں نے اخبار پھیلائے سولت صاحب کو متوجہ کیا۔ جانے دیجیے بیگم صاحبہ، وقتی غصہ ہے، اتر جائے گا، آپ دل پر نہ لیں۔ اس کا جھگڑا طوبا کے ساتھ تھا۔ اول تو اس نے بیوی کی منہ زوری نظر انداز کر کے صرف طوبا کو منہ رو الزام ٹھہرایا، یہی نہیں اسے سخت سخت بھی سنائی۔ حساب تو برابر ہو گیا، پھر آج بزرگوں کو یوں نظر انداز کرنے کی کیا تک؟ صاحبزادے پر نیا نیا شادی کا خمار ہے۔ اولین دنوں میں بندہ یوں ہی اندھا بہرا بن جاتا ہے۔ چاروں جانب صرف اور صرف بیوی نظر آیا کرتی ہے۔ جانے دیجیے، سولت مرزا یوں ہی ہر بات کو اڑایا کرتے تھے۔ آپ کچھ بھی کہیں، مگر مجھے بے حد افسوس ہے شاریز کے اس رویے کا۔ بیگم، میں نے کہا نا، وقتی غصہ ہے، اتر جائے گا۔ شاریز موقع پر موجود تو تھا نہیں، جو کچھ بیوی نے کہا اسے یقین کرنا ہی تھا، مگر وہ کم از کم تصدیق تو کر سکتا تھا نا۔ طوبا اس سے چھوٹی ہے، اسے ڈانٹنے کا حق تو وہ بھی محفوظ رکھتا ہے، مگر ناجائز تو نہیں۔ اس نے میرے ساتھ دلہن کی بدتمیزی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ جذبات میں انسان بہت کچھ نظر انداز کر جاتا ہے۔ سولت صاحب، ماں بھی نظر انداز کر دینے والی ہستی ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا ہم نے کبھی اماں جان کی شان میں معمولی سی گستاخی کی بھی جرت کی ہے؟ ہمارا زمانہ اور تھا، بزرگوں کو اہمیت دی جاتی تھی، تو نئی نسل تعلیم سے یہ سبق حاصل کر رہی ہے، خوب دور ہے پھر تو۔ نسیم جہاں اب بھی صدمے کے زیر اثر تھیں، وہ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ اسی شام شاریز آفس سے لوٹا تو دلہن سجی سوری تیار بیٹھی تھی۔ اسی لا تعلقی سے انداز میں وہ آفس سے لوٹ کر بیگم کو بائک پر بٹھا کر جو گیا تو دادی جان رات گئے تک ان کے انتظار میں جاگتی رہیں، مگر ان کی آمد کے آثار نہ پیدا ہو سکے۔ ہار تھک کر وہ گیٹ کو تالا ڈال کر سو گئیں۔ پھر ہفتہ بھر ہو گیا، سب نے از خود ہی فرض کر لیا کہ ان کا پڑاؤ سسرال میں ہے۔ طوبا کو شاریز کی خفگی کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہ تھی۔ کیا تھا جو وہ پاکٹ منی سے محروم ہو گئی؟ یہ سچ تھا کہ ہر ماہ شاریز سے ایک موٹی رقم ملا کرتی جو اس کی ضروریات کے حساب سے زائد تھی۔ وقتاً فوقتاً مختلف بہانوں سے بھی وہ اس سے پیسے وصول کر لیا کرتی تھی۔ اب یہی ہوا نا کہ عیاشی کے ساتھ پیسے خرچ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہوگا۔ یوں ہی صحیح، مگر وہ اب بھائی کے دستے نگر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کوئی ملازمہ تو نہ تھی کہ اسے کام کے عوض پاکٹ منی ملا کرے گی، مگر بات یہیں تک رہتی تب بھی ٹھیک تھا۔ ہفتہ بھر سے بھی زائد گزر گیا، شاریز دلہن کے لوٹنے کے آثار نظر نہ آ سکے۔ پہلی تاریخ سر پر آ گئی،
دودھ والے کا حساب نہ ہو سکا تو اسے تقاضا کرنا ہی تھا، اخبار والا، کیبل والا، گھر کے دوسرے اخراجات، اور پھر بالآخر راشن کے ڈبوں نے بھی منہ چڑھایا۔ فریزر گوشت سے خالی ہونے لگا۔ سولت صاحب صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے راشن کا ضروری سامان لے آئے، مگر وہ بھی کب تک چلتا، بالآخر اسے بھی ختم ہو ہی جانا تھا۔ گیس، بجلی اور ٹیلی فون کے بلوں کی ادائیگی کی تاریخیں سر پر آ گئیں تو امی کے دل کو پنکھے لگ گئے۔ شارز کی سسرال جا کر اسے یاد دلانا معیوب سا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ خود بھی اتنا غیر ذمہ دار کب تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ شارز لوٹ آیا، مگر تنہا۔ شارز بیٹے، بنا اطلاع یوں طویل عرصے کے لیے غائب ہو گئے، گھر والوں کی پریشانی کا بھی خیال نہیں۔ انہوں نے حتی الوس لہجے کو نرم رکھا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ کھری کھری سنا ڈالے، مگر بیٹے کے تیور بدلتے دیکھ کر انہیں اپنی بے عزتی کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ امی، آپ جانتی ہیں میں بھلا کہاں جا سکتا ہوں؟ رتابہ کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اسی وجہ سے۔ دلہن کی طبیعت خراب ہے اور تم نے مطلع تک نہ کیا، اور اگر ایسی بات ہے تو وہاں جا کر رہنے کی کیا تک؟ یہ تو صاف جتانا ہوا کہ یہاں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ کون کرے گا دیکھ بھال؟ طوبہ نے تو ضد باندھ رکھی ہے رتابہ سے، اور آپ سے خدمت کرواتی وہ اچھی لگے گی۔ کم از کم اتنی تہذیب شرم و حیا تو اس میں ہے کہ اسے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہ کیا۔ شارز نے بڑے صاف طوبہ پر چوٹ کی تھی، وہ کھول کر رہ گئی۔ طوبہ نے کوئی ضد نہیں باندھ رکھی تھی دلہن سے، خود ان کے مزاج نہیں ملتے۔ اسی طرح کی حمایتیں لے لے کر آپ نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، خود سر ہو چکی ہے، وہ چھوٹے بڑے کی تمیز کھو چکی ہے۔ تو تمہیں اب تک اس بات پر غصہ ہے، حالانکہ تم نے بھی ادھار نہیں رکھا، اور تو اور اس کا خرچ تک بند کر دیا۔ خرچ دینے نہ دینے کی ذمہ داری اب رتابہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس گھر کا بجٹ بنائے گی اب۔ شارز، گیس، بجلی کے بل، راشن وغیرہ۔ امی بے بس سی تھیں، وہ خود گھر کا نظام و نسق بہو کے حوالے کر دینے کا سوچ رہی تھی، مگر وہ گھریلو امور میں دلچسپی ظاہر کرتی تب نہ، وہ خود اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتی۔ وہ سب رتابہ ہی آ کر ادا کرے گی، اور خیر سے کب تک آئیں گی دلہن؟ جب تک طوبہ اپنی بدتمیزی کی معافی نہیں مانگتی اس سے۔ شارز کے لہجوں میں چٹانوں سی سختی تھی۔ امی سن سی رہ گئیں۔ بیوی کی ذرا سی توہین کی اتنی بڑی سزا، اور جواب میں وہ جس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا وہ کس گنتی میں ہے؟ ان کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ شارز بے کانگی سے اپنے اور رتابہ کے کپڑے بھرا بیگ اٹھا کر چل دیا۔ مرزا صاحب ان کے نزدیک آ کر بیٹھے تو وہ جھجک اٹھی۔ مرزا صاحب، یہ دن بھی درج تھا بہت میں۔ حوصلہ کیجیے بیگم، ہمارا دور گزر چکا ہے، اب بچوں کا دور ہے، ہمیں ان کی مرضی کے مطابق جینا پڑے گا۔ وہ خود ٹوٹ سے گئے تھے، ان کے دست نگر جو ٹھہرے۔ کس آسانی سے شارز نے ہمارا حقہ پانی بند کر دیا۔ بیوی کی نام نہاد توہین پر یہ آئندہ کے لیے سبق ہے کہ ہم دلہن کو کچھ نہ کہیں، اسے منمانی کی اجازت دے دیں، ورنہ بیٹے سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ پہلے ہی موقع پر سخت کھچائی کروا دی ہماری دلہن نے، تاکہ آئندہ کے لیے ہم سوچ سمجھ کر ان سے بات کریں۔ وہ صدمے سے ڈھیسی رہی تھیں۔ مگر سن لیجئے سولت صاحب، میری بچی معافی نہیں مانگے گی، بے قصور ہی اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ہم آپ کی پینشن میں گزارا کر لیں گے، اپنے اخراجات کم کر لیں گے، مگر بیٹے کے دست نگر رہ کر نہیں رہیں گے۔ آج والدین زندہ ہیں تو یوں نظریں پھیری ہیں اس نے بہن سے، اور اگر ہم حیات نہ ہوتے تو کیا کرتا وہ اس کے ساتھ؟ اب اپنی زندگی ہی میں اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اس وقت کا کیا بھروسہ۔